یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں پر آخرت کے اندر تو انشاءاللہ بہت کچھ ملنے ہی والا ہے۔ اسی لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک درخواست آج کل کیا کرتا ہوں کہ سنتوں کو سیکھنے کا اہتمام کرو۔ ہم لوگ بیانوں میں ایک بات بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور اس کو بولتے اور سنتے ہوئے بڑا لمبا زمانہ گزر گیا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام دین مکمل ہے، زندگی کے ہر شعبے کی رہبری ہم کو اسلام نے کی ہے۔ یہ بات بولتے بولتے اور سنتے سنتے بڑا لمبا زمانہ گزر گیا، اور یہ سچی بات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو اس اسلام پر عمل کرنے والا بنایا جو مکمل ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی رہبری کرتا ہے۔ کہ میری شکایت اور فریاد اتنی ہے کہ صرف اتنا ہم بولتے ہی رہیں گے کہ اسلام مکمل ہے اور ہر چیز کی رہبری اسلام نے کی، ہم وہ مکمل اسلام سیکھنے کی کبھی کوشش بھی کرتے ہیں؟ کبھی ہمیں توفیق بھی ہوئی کہ وہ مکمل اسلام کیا چیز ہے وہ ہم جانیں اور سیکھیں؟ کب تک یہ بات بولتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے؟ اب آگے والے اسٹیج پر آؤ، آگے والے قدم کے اوپر آؤ کہ مکمل اسلام کیا چیز ہے اور اسلام زندگی کے ہر شعبے کی رہبری کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اب سیکھنے کا کوئی نظام بناؤ، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے حضرات علماء کرام کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ مسجدوں کے اندر ہفتے میں ایک دن اسلام کی ڈیٹیل یعنی تفصیلات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تفصیلات کے ساتھ بیان کی جا رہے ہیں کہ کھانے کی لائن کی کیا سنت ہے، کپڑے کی لائن کی کیا سنت ہے، کاروبار کی لائن کی کیا سنت ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ رہنے کی کیا سنت ہے، بچوں کی تربیت کی کیا سنت ہے۔ اس کو ایک ایک بیان کرے، اس کا دور بھی کرے تاکہ لوگ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر ہم ماشاءاللہ اخبار منگواتے ہیں،
تو حضور کی سنتیں چھپی ہو ایسی کوئی کتاب بھی گھر میں لا کر کے رکھو اور گھر میں حضور کی سنتیں پڑھو بیٹھ کر کے. مثلا کھانے کا وقت آیا تو گھر میں ایک آدمی کھڑے ہو کے سنا دے کہ بھائی کھانے کی سنتیں یہ ہیں. حضور اس طرح کھاتے تھے کہ گھر کا ہر آدمی اس طریقے سے کھانا کھاوے. رات کو سونے کا وقت آئے تو ایک آدمی سنا دے سونے کی یہ سنت ہے. کپڑے سلانے کے دن آتے ہیں، عید آتی ہے تو کپڑے کی سنتیں سنا دے کہ حضور کو کون سے کلر کے کپڑے پسند ہے، حضور کے کپڑوں کی اسٹائل کیسی تھی. تو یہ چیز گھروں کے اندر بھی زندہ کرو اور مسجدوں کے اندر بھی زندہ کرو. اور جس انسان کو اپنی زندگی کے متعلق جو ضروریات لگتی ہو اس لائن کے وہ اسلامی احکام پہلی فرصت میں سیکھے، اس کا نظام بناوے. مثال کے طور پر ایک آدمی گوشت کا کاروبار کرتا ہے، ایک مثال، ہر ایک آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچ لے. ایک آدمی گوشت کا کاروبار کرتا ہے تو وہ پہلی فرصت میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھے کہ ایک جانور کے اندر 7 چیزیں جو مکروہ ہے کھانا وہ کون کون سی ہے مجھے ذرا بتاؤ تاکہ میں گھراک کو نہ بیچوں. یہ تو امت میری دکان سے آگے گوشت لے جاتی ہے اور 7 چیزیں جو مکروہ ہے اس میں سے بعض مکروہ تحریمی ہیں، حرام کے قریب ہے، وہ کھا نہیں سکتے. کہ ذرا حضرت مجھے وہ سکھاؤ تو صحیح تاکہ میں گھراک کو بیچوں تو نہیں، کوئی مسلمان بیچارے کے پیٹ میں تو نہ جاوے وہ چیز. یہ ایک مثال ہے. ہر لائن کا کاروبار کرنے والا آدمی، ملازمت اور نوکری کرنے والا آدمی اپنی لائن کے مسائل کا پہلے بیٹھ کر کے مذاکرہ کر لے اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنا کاروبار کرے، اپنی ملازمت کرے. یہ سب مسلمان بھائیوں سے باادب درخواست ہے. اور آپ خوش نصیب ہو کہ ماشاءاللہ شہر میں اس مسجد میں حضرات مفتیان کرام جو آتھورائزڈ مفتیان کرام ہیں، کچے پکے نہیں، مضبوط. ضرورت ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر کے اس لائن کا مذاکرہ کر کے ان کو زندگیوں میں لائیں. بہت سن لیا اور بہت بول لیا، اسلام مکمل ہے، اسلام ہر چیز کی رہبری کرتا ہے. اب ذرا وہ ہر چیز کی رہبری سیکھو تو صحیح اور اس کو لاؤ تو صحیح زندگی کے اندر. اس کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کے ہر فرد کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سنتیں سکھائی ان سنتوں پر انشاءاللہ آخرت میں تو اجر اور ثواب اللہ دیں گے ہی دیں گے، ہمارا ایمان ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ حضور کی سنت کے اوپر اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے کہ خدا کی محبت ملتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کا پیار چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے تو خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میرے نبی کی چال سے چلو تو خدا کی محبت تمہیں ملے گی. یہ کتنا بڑا فائدہ. اب آگے کی بات دوسری سنو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ایسی ہے کہ اس پر آخرت میں ثواب ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی. لیکن آج یہ بات بھی سن لو، ہر سنت کے اوپر دنیا کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت بڑے بڑے فوائد ہر سنت کے اوپر. حضور کی سنتوں کو زندگی میں لاؤ، انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھو گے. حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عارفی جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ڈاکٹر تھے
صاحب نسبت بزرگ تھے، اور حضرت تھانوی کے خلیفہ ہونا کوئی سچی بکی بات تھی۔ ان کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، جس میں حضور کی سنتوں کے بڑے فائدے انہوں نے لکھے۔ ایک سنت کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سنت ہے کہ آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا ہو، کھانے کے درمیان کوئی لقمہ گر جاوے تو اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا سنت ہے، اس کو نیچے گرا ہوا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دھیان سے کان کھول کے سنو، یہ سنت اپنے گھر میں کھاوے تب بھی ہے، کسی کے گھر دعوت کھاوے تب بھی ہے، اور شادی بیاہ میں کھاوے تب بھی ہے، ہر جگہ یہ سنت ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے، دل اس وقت جلتا ہے کہ آج ہماری شادیوں کے دسترخوانوں کے اوپر جب جھاڑو لگتا ہے تو اتنے سارے چاول گرے ہوئے نکلتے ہیں کہ بلا مبالغہ ایک غریب گھرانے کا پیٹ اس سے بھر جائے، اور پھر وہ کچرا پیٹی میں جاتا ہے، ڈسٹ بن میں جاتا ہے۔ حالانکہ اس امت میں اس وقت دنیا میں ہزاروں مسلمان ایک ایک لقمے کے محتاج چل رہے ہیں، اور ہم اپنی شادیوں میں، منگنیوں میں، بیاہوں میں، پارٹیوں میں، پروگراموں میں اتنا سارا کھانا ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نعمت کی ناشکری کرو گے سنو میرا عذاب سخت ہے، یہ بھی اس کا ایک شعبہ ہے۔ دوسری گڑبڑی کھانا پلیٹوں کے اندر بچانے کا، لالچ ہماری طبیعتوں میں ایسی، وہ آئیں گے اتارنے والے، ڈالتے جاؤ، کھانا نہیں ہے تو بھی ڈالتے جاؤ، پھر وہ بچا ہوا آدمی سوچے گا کہ میرا تبرک کوئی کھا لے گا، اس لیے بچاؤ اس کے اندر، پھر وہ سیدھی پلیٹ ڈسٹ بن میں جا رہی ہے، اتنا کھانا، اتنا سالن ضائع اور برباد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی کھلم کھلی ناشکری ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آدمی دسترخوان کے اوپر گرا ہوا دانا کھانے کی عادت رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا، جو گر گیا اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے کھا لیتا ہے، تو 7 طریقے سے اللہ اس کو دنیا میں نوازتے ہیں، 7 نعمتوں سے۔ پہلی چیز، ثواب تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے ہی دیں گے، اجر تو ملنے ہی والا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو آدمی دسترخوان سے دانا اٹھا کے کھانے کی عادت ڈالتا ہے، اگر اس کے گھر میں اس کی زندگی میں فقیری اور محتاجی ہے، اللہ اس کی فقیری اور محتاجی کو دور فرما دیں گے۔ اور اس کو میں ذرا جدید انداز میں تعبیر کیا کرتا ہوں آج کل، فقیری محتاجی کا مطلب کا جس کے یہاں منی کرائسس ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے وہ مالی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ لوگ کیا سمجھتے، فقیری محتاجی کا لفظ سن کر کے لوگوں کا دماغ مسجد کے دروازے پہ جاتا ہے کہ فقیر محتاج وہ جو وہاں بیٹھ کر کے لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ نہیں، وہ اکیلا فقیر محتاج نہیں، جو بیچارے بنگلوں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں چلتے ہیں، لیکن کروڑوں ابجوں کے قرضوں میں پھنسے ہوئے، وہ بھی اسی صف میں آتے ہیں۔ سن لو اچھی طریقے سے، اور اللہ نے ان کی مصیبت کا حل بھی سنت میں رکھا ہے کہ جو آدمی دسترخوان سے دانا اٹھا کے کھائے گا، اگر اس کے یہاں فقیری محتاجی ہے، اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ فقیری محتاجی سے اس کو حفاظت میں رکھیں گے، ابھی ہے دور کر دیں گے، نہیں ہے اللہ ہمیشہ اس کو حفاظت میں رکھیں گے، کبھی اس کے یہاں مال کی محتاجی نہیں آئے گی جو اس سنت پر عمل کرے گا، نیچے سے دانا اٹھا کر کھانے کی۔ چوتھا فائدہ لکھا ہے اللہ اس کو برف کی بیماری سے سلامت رکھیں گے، برف کو سفید چمڑی کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے کا حضور کی سنت کا دنیا میں فائدہ
جو نیچے سے دانا اٹھا کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو برس کی بیماری سے سلامت رکھیں گے۔ پانچواں فائدہ، اللہ اس کو عافیت عطا فرماتے، عافیت والی زندگی گزرتی۔ عافیت کا میننگ جانتے ہو؟ سب چیز ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہے، اور یہی آدمی کو سب سے بڑی نعمت ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آوے، اونچ نیچ نہ آوے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ حدیث میں کہ صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں کہ سب عافیت سے رہے اور ہمیشہ عافیت رہے، کبھی عافیت میں گڑبڑی نہ آوے۔ اور تیسری چیز، اے اللہ عافیت والی نعمت پر شکر کرنے والا بنائیے۔ آج ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ذرا سی تکلیف آتی ہے زبان سے شکوہ شکایت چالو، اور اچھے حالات آتے ہیں تو نافرمانی چالو۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے، اسی لیے بڑی جامع یہ دعا حضور نے مانگی، اللہ عافیت پر شکر کرنے والا بنا۔ اور پانچویں چیز کا جو آدمی، چھٹی چیز، جو آدمی سنت کو زندگی میں زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوبصورت اولاد عطا فرمائیں گے۔ اولاد چاہیے ہر ایک کو، بھی خوبصورت چاہیے، کا خوبصورت اولاد اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور 7واں فائدہ یہ لکھا ہے کہ اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو حماقت سے سلامت رکھیں گے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں بیچارے اپنی اولاد کے ڈسیبل ہونے کی وجہ سے، معذور ہونے کی وجہ سے، بے وقوف ہونے کی وجہ سے، پاگلوں جیسے کام کی وجہ سے پریشان ہے، کہ اس سنت پر جو عمل کرے گا اللہ اس کی اولاد کو حماقت سے سلامت رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی سنت میں یہ 7 دنیاوی فائدے، اور اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھو، سیکھ کر کے زندگی میں لاؤ تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نقد فائدے عطا فرمائیں گے۔ آج کل لوگ بڑے بڑے قرضوں میں پریشان ہیں۔ ایک سنت کا فائدہ بتاؤں آپ کو قرض کے بارے میں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، ابھی ہم سفر میں تھے تو ایک جگہ کے اوپر عجیب بات سنائی کہ ابھی شعبان کے مہینے میں جب دارالعلوم دیوبند شورا کی میٹنگ میں تشریف لے گئے تھے تو کہا حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی ہے، ان کے جانشین بھی ہے، انہوں نے وہی دارالعلوم دیوبند کی شورا میں یہ بات سنائی کہ جو آدمی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی سنت زندہ کرتا ہے اور ہاتھ دھوتے وقت یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ میرے حضور کی سنت ہے، تو اس کے اوپر بڑے سے بڑا قرض ہوگا اللہ تعالیٰ ادا کروا دیں گے۔ اور حضرت حکیم صاحب فرماتے کہ میں نے اپنے کئی مریدوں پر اس کا تجربہ کیا، کئی مریدوں پر، کہ جو آدمی یہ سوچے کہ یہ میرے حضور کی سنت ہے، یہ شرط ہے، سوچ کر کے تصور کے ساتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، کہ جو اس سنت کو زندہ کرے گا بڑے سے بڑا قرض ہوگا اللہ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ ادا کروا دیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، جہاں آخرت کا ثواب ہے وہاں دنیا کا فائدہ ہے، کہ دنیا کے بہت سارے فوائد اللہ نے سنت کے اندر چھپا کر کے رکھے ہیں۔ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں، بھائیوں کہاں برش کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کرو اگر عادت ہے تو صبح میں 1 مرتبہ، رات کو 1 مرتبہ، لیکن مسواک کی سنت کا ایک بڑا فائدہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے
کہ جو آدمی مسواک کی سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت پر کلمہ نصیب فرمائیں گے. ہر ایک آدمی فکر مند ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. کہ جو آدمی مسواک کی سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے. اور آپ جانتے ہو حضور کتنی مرتبہ دن میں مسواک کرتے تھے. وضو کے وقت تو تھا ہی 5 نماز 5 وضو. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے پاس مسواک رہتی تھی. صبح جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی پہلا عمل مسواک کا, پھر وضو کے وقت دوسرا مسواک, دونوں الگ سنت ہے. آنکھ کھلتے ہی مسواک, پھر وضو کرتے وقت مسواک, رات کو سوتے وقت بھی مسواک, نماز کے وقت بھی مسواک. اور ہمارے بزرگ ہیں بڑی عمر کے ماشاءاللہ بہت ساری بیماریاں ہو گئی. ایک مرتبہ مجھے ناک کھول کے دکھائے, کہا دیکھ رہے ہو میرے بدن میں دوسری بیماری لیکن آج تک ایک دانت کو بھی اثر نہیں ہوا. کہا کیسے؟ کہا کہ جب میں جلال آباد پڑھتا تھا حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں مسواک کی عادت پڑی. کا پوری زندگی کسی دن بھی مسواک نہیں چھوٹا. کا اس کی برکت ہے کہ آج تک دانتوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ دنیا کا فائدہ ہے. ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جہاں ثواب ہے اجر ہے وہیں پر انسان کو انشاءاللہ دنیا کے بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. اسی لیے میرے دینی بھائیوں پھر سے باادب درخواست آپ سب سے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سنت کی ایک کتاب ضرور رکھیں اور اس کا مذاکرہ ہو, اس کو پڑھ کے سنایا جائے اور سنت کے مطابق عمل ہو, اور مسجدوں کے اندر بھی اس کا مذاکرہ ہو. اور خاص طور پر اپنا کاروبار اور اپنی ملازمت اس لائن کے جو دینی مسائل ہے ان دینی مسائل کا بیٹھ کر کے مذاکرہ کر لو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو. آج بہت سی چیزیں ہمارے کاروبار میں ہماری ملازمتوں میں ایسی ہے جو شریعت کی نظر میں حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن ہم کو مسئلہ معلوم نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں تو ماشاءاللہ نمازی ہوں, قرآن کی تلاوت کا پابند ہوں, تسبیحات کا پابند ہوں, مسجد میں آتا جاتا ہوں, میں تو بہت بڑا دیندار. لیکن بھائیوں دینداری کا امتحان وہاں ہوتا ہے معاملات کی زندگی کے اندر, کاروبار کے اندر, ملازمت کے اندر. وہاں امتحان ہوتا ہے دینداری کا, کتنی دینداری ہے. اسی لیے اس لائن کے مسائل بھی سیکھو, پوچھو اور اس کے مطابق عمل کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. علم حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے نا وہ فضیلت دارالعلوم میں جا کر پڑھنے پر بھی ملے گی, اور اس طرح چل کے کسی عالم کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ کے سیکھو گے اس پر بھی انشاءاللہ علم حاصل کرنے کی اللہ فضیلت عطا فرمائے. جو ہم سنتے ہیں نا کہ جو علم کے لیے چلتا ہے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے اور جو ہے ساری مخلوقات دعا کرتی, وہ فضیلت یہاں بھی ملے گی. 2 قدم چل کے آئے, کیوں آئے؟ مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھنے آئے, اس پر بھی انشاءاللہ اللہ وہ فضیلت عطا فرمائیں گے. علم سیکھنے کی جو فضیلت ہے یہاں بھی ملے گی. طلب پیدا کرو, اللہ کی یہاں طلب کی قدر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.